ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو تو اچھی طرح درود بھیجا کرو، اچھی طرح درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جائے گا۔ اور واقعی جبرائیل کی بددعا بھی ہے اس پر کہ آپ کا ذکر کیا جائے کسی کے سامنے اور وہاں پر درود نہ بھیجے کہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ ساتھیوں نے عرض کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پھر ہمیں سکھلائیے کہ ہم درود کیسے پڑھیں۔ فرمایا یوں کہا کرو اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین، اے اللہ تو اپنی رحمتیں نازل فرما اور برکتیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امام المتقین پر اور خاتم النبیین پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں اور امام خیر ہیں اور قائد خیر ہیں اور رسول رحمت ہیں، اے اللہ تم اس مقام پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، مقام محمود پر جس پر اول اگلے پچھلے سب رشک کرتے ہیں۔ اس طرح درود سکھلایا۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا پڑھنا کہ اس سے زیادہ گناہوں کو ختم کرنے والا اور گناہوں کو مٹانے والا کوئی عمل نہیں۔ یہ جتنا جلدی پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ آپ پر درود بھیجنا گناہوں کو ختم کرنے والا ہے۔ جتنا پانی آگ کو ختم کرنے والا ہے، اس سے بھی زیادہ آپ پر درود کا پڑھنا گناہوں کو ختم کرنے والا ہے۔ اور آپ پر درود سلام بھیجنا یہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ عمدہ غلاموں کے آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ بلکہ یہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ اللہ کے راستے میں قتال میں تلوار چلاتے چلاتے تلوار ٹوٹ جائے اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان اٹکی رہتی ہے اور لٹکی رہتی ہے اور رکی رہتی ہے، آسمان کی طرف دعا کا کوئی حصہ بھی اٹھایا نہیں جاتا جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھو۔ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک درود شریف نہ پڑھا جائے آپ پر۔ ایک روایت میں ہے کہ دعا کی قبولیت کے اور آسمان کے درمیان رکاوٹ کر دی جاتی ہے، جب تک درود نہیں پڑھا جائے گا آپ پر اس وقت تک دعا قبول نہ ہوگی۔ جب درود آپ پر پڑھا جاتا ہے تو پھر دعا آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس شخص نے جمعہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود بھیجا وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہوگا، اس کے چہرے خاص قسم کا نور ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ یہ کون سا عمل کرتا تھا کہ اس کے چہرے کا نور سب کے نور سے الگ اور مختلف ہے، یہ کیا عمل کرتا تھا؟ فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ درود اور صلاۃ صرف نبی کے لیے ہے، نبی کے علاوہ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک روایت نے فرمایا کہ درود اور صلاۃ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔